حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جب جبریل امین کو حکم دیا کہ میں نے اپنا نائب اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے زمین سے مٹی لے کے آؤ، تو حضرت جبریل امین نے ایک مٹھی بھر مٹی جس جگہ سے لی، اسی جگہ پہ اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ اللہ کا گھر یہاں بناؤ، جہاں آج خانہ کعبہ شریف ہے، یعنی حرم پاک، جس کا تمام امت مسلمہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں طواف کرتی ہے۔ تو در حقیقت ہر چیز اپنے ہی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنے ہی اصل اور اپنے ہی محور کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹتی ہے۔ تو در حقیقت جس جگہ پہ جا کے ہم طواف کرتے ہیں، جس جگہ پہ اللہ کی ذات نے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرو، وہ جگہ وہ ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لی گئی۔ ان چیزوں کا حوالہ جو ہے وہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور تیسرا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی اسی واقعہ کو بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل امین نے جس جگہ سے مٹی لی تھی وہیں پہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، اور اللہ کی ذات نے جس جگہ اپنا پتہ انسان کو بتایا ہے وہ انسان ہے، انسان کے دل کے بارے میں بتایا ہے کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، یعنی مومن کا دل جو ہے وہ میرا عرش ہے۔ اور اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرما دیا ہے، کوئی پردہ نہیں رکھا کہ میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات نے جو یہ سارے معاملات بتائے ہیں، در حقیقت انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، تو یہ ساری عظمت اور شان جو ہے وہ اللہ کی ذات نے انسان ہی کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا میں پہچان نہ جاؤں، سو میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ اس لیے انسان جو ہے وہ در حقیقت ذات نہیں ہے، ذات اور چیز ہے، ہستی اور چیز ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے جب انسان کو پیدا کیا تو در حقیقت ذات جو ہے، ذات نے اپنے آپ کو عیاں کرنے کے لیے ہستی کی شکل میں جو ہے وہ انسان کو ظاہر کیا۔ اسی لیے انسان کو وہ تکریم ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے تمام ارواح کو حکم ہوا کہ گر جاؤ آدم کے آگے سجدے میں، کیونکہ آدم جو تھا وہ در حقیقت ہستی خدا تھا، وہ خدا کی ہستی سے وجود میں آیا۔ اللہ نے اپنی ذات سے جو ہے اس کو انسان کی ہستی میں منتقل کیا، اور تمام انسان جو ہیں اس کائنات میں وہ صورت محمدی پر ان کو خلق کیا گیا۔ یعنی یہ جتنا بھی آپ کو انسانوں کے چہرے یا صورتیں دکھائی دیتی ہیں، در حقیقت اللہ کی ذات نے اسے اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور یہ صورت جو ہے یہ اللہ کا جمال ہے، جمال محمدی یہ ہے آپ کی صورت۔ اور اس صورت کے پردے میں جو مقیم ہے، اس حجرے میں جو ذات رہ رہی ہے، جو خلوت میں ہے انسان کی، کہ باطن کے اندر جو نور ہے وہ کبریائی ہے، وہ اللہ کی ذات کا اپنا نور ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، یعنی کعبے کو گلہ ہے انسان کے ساتھ، لیکن اس گلے کے اندر جو ہے، جو انسان کے بارے میں گلہ کر رہا ہے کہ انسان نے وفا نہیں کی، در حقیقت وہ جفائے نما جو گلہ ہے وہ حقیقت میں وفا ہے۔ گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، حرم یعنی جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ اہل حرم جو ہے وہاں انسان کو مخاطب کیا ہے
کہ یہاں پہ اللہ کی ذات نے اپنا پتہ بتایا، گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں اگر یہی راز خودی کہ انسان جو ہے وہ کس ذات کی ہستی ہے، اور اگر یہ راز میں بت قدے میں بیاں کروں تو وہ پتھر کا صنم جو ہے جس کو ہندو لوگ پوجتے ہیں، وہ بھگوان وہ پتھر بھی پکار اٹھے کہ اقبال سچ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر ہی وہ ذات ہے، وہ پتھر بھی پکار اٹھے کہ اقبال سچ کہہ رہا ہے۔ ہری ہری یعنی ہری کا مطلب ہندی میں ہے اللہ کہنا، کہ وہ بھی اشش کر اٹھے وہ بت بھی کہ اقبال جو کہہ رہا ہے وہ برحق کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اسی انسان کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کعبے کو انسان سے گلا ہے، گلا جفائے وفا نما کہ جس صورت پہ اس کو پیدا کیا گیا، اللہ کی ذات نے جو اپنے آپ کو عیاں اس کی ہستی میں کیا، لیکن انسان اپنی ہی ہستی سے ناآشنا ہے، اپنے راز خودی کو سمجھ نہ سکا۔ خودی کیا ہے؟ اپنی روح کو سمجھ نہ سکا، جو روح اللہ کے نور میں پیوست تھی اس نور سے یہ جدا ہوئی۔ اس لیے یہ جسم جو ہے انسان کا، یہ جسم صرف دنیاوی زندگی تک اس کی حقیقت ہے، جو ازلی زندگی ہے جہاں اس نے کروڑوں سال جو ہے روحوں نے اللہ کے نور کے اندر جو گم تھی، جب اللہ نے پھر روحوں کو خلق کیا تو پھر ان کو بھی کروڑوں سال جو ہے وہ اپنی تجلیات اور مشاہدے کی زیارت کروائی، جہاں پہ روحوں نے پھر اقرار کیا، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، یعنی وہ تصدیق جو روحوں نے کی، اس تصدیق کے لیے پھر انسان کو زمین پہ پیدا کیا، بھیجا کہ ہاں اب بھی کیا میں تیرا رب ہوں یا تو صرف دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے وہ اقبال صاحب لکھتے ہیں گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں اگر میں یہ راز بیان کروں، کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری، وہ بت بھی پکار اٹھے کہ اقبال جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، کہ جسے مجھے جو پوج رہے ہیں لوگ، مجھے اس پتھر کو خدا سمجھ کے میرے آگے سجدہ ریز ہیں، میں خدا نہیں ہوں، وہ تو اپنا پتہ اس انسان میں بتا رہا ہے۔ تو اقبال جو بار بار انسان کو فضیلت اور فوقیت دے رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے بار بار کہ اپنے آپ کو پہچان، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تمہیں جس شان پہ خلق کیا گیا اس چیز کو تو دیکھ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میں بت قدے میں بیان کروں تو صنم جو ادھر بت رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ اٹھیں کہ اقبال سچ کہہ رہا ہے، اقبال صحیح کہہ رہا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اسی کا مظہر ہے، اسی کا جمال ہے، اسی ذات کی ہستی کا برق ہے۔ تو اسی لیے کسی عاشق نے بھی یہ چیز بولی ہے، وہ فرماتے ہیں کافر عشق ہوئے حمد و ثنا بھول گئے، نام بت یاد رہا، نام خدا بھول گئے۔ اب اس بت میں اس صنم میں کیا فرق ہے جو مندر میں یہ رکھا ہے، یہ وہ پتھروں کو جو پوجتے ہیں، اللہ نے اس بت کے لیے نہیں فرمایا کہ میں اس کی شارک کے قریب ہوں، میں اس کے نفسوں میں گم ہوں، اللہ نے وہاں انسان کو مخاطب کیا، اس کو اس پتھر سے تشبیہ نہیں دی، اس بت سے تشبیہ نہیں دی، یہاں اس بت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس بت کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ کون ہے۔ تو اس لیے وہ عاشقوں نے جو ہے وہ کافری کو جو کہا ہے وہ دار حقیقت اس بت کو بولا ہے، وہ کافری وہ بت پرستی نہیں ہے، یہ بت پرستی جو ہو، یہ صورت جو ہے انسانوں کی، یہ صورت محمدی میں جو انسانوں کو پیدا کیا، دار حقیقت یہ صورت پرستی ہی دار حقیقت حق پرستی ہے، اور وہ صورت پرستی جو ہے وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، اس کو اللہ نے ناپسند کیا۔ تو دار حقیقت یہ صورت ہی
اسی کا جمال اور اسی کا مظہر ہے، جسے انسان اپنی صورت اپنی ہستی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ کافر عشق ہوئے حمد و ثنا بھول گئے، نام بت یاد رہا نام خدا بھول گئے، در در بٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلک، در در بٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلک، کافر ہوئے تو کافر ہوئے تو منزل مقصد کو پا لیا، در در بٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلک۔ اللہ کو کروڑوں سال جو ہے وہ سجدے کرتا رہا آدم، لیکن اللہ کو نہ دیکھ سکا، لیکن اللہ نے جب اپنے آپ کو عیاں کیا تو وہ سمجھ نہ سکا، اس کے آگے صرف وہ کھنکھناتی بدبودار مٹی ہی اس کی عقل اور علم جو ہے وہی دکھا رہا تھا۔ اس مٹی کے پیچھے جو نور تھا، جو بول رہا تھا، جو ہم کلام تھا، جس کی شان تھی، جس کی کبریائی جو ہے وہ کبریائی اب جلوہ نمائی میں تھی، لیکن ابلیس جو ہے اس کے پاس وہ عرفان نہیں تھا، وہ اللہ کی حقیقت اس کی معرفت سے شناسا نہیں تھا، اس لیے وہاں پہ آ کے وہ مارا گیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں در در بٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلک، کروڑوں سال سجدے کیے جب تک اللہ اللہ کر رہے تھے تو اللہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، در در بٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلک، کافر ہوئے تو منزل مقصد کو پا لیا، جھک گئے آدم کے آگے تو فلاح پا گئے، نجات پا گئے کہ ہاں اس نے اب اسی میں ظاہر کیا اپنے آپ کو۔ تو دنیا صرف اس ایک حکم کے بارے میں کہتی ہے، بس وہ ایک حکم تھا، اللہ کا کوئی حکم بغیر مقصد کے ہوتا نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات خود شرک سے منع کر رہی ہے اور خود حکم دے رہی ہو کہ آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروایا تھا، لیکن بصورت آدم میں۔ تو یہ میں آج وہ شعر کی وضاحت لے کے آیا ہوں اقبال صاحب کا کہ گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ اللہ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔